پہاڑوں میں رات اندھیری اور خاموش تھی۔ کہیں کہیں الو کی آوازیں اور کبھی کبھار زمین سے اٹھتی ہوئی ہلکی ہلکی لرزش۔ تینوں دوست سلمان، بلال اور قاسم ایک پرانی وادی میں داخل ہو چکے تھے جسے مقامی زبان میں شیطانی گھاٹی کہا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھاٹی کے درمیان پہنچے، اچانک فضا میں ایک طوفان، گرد دھول اور پھر ایک بھاری سی آواز۔ تمہیں خبردار کیا گیا تھا مگر تم آئے، اب قیمت چکاؤ گے۔ اسی لمحے ایک کالا جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ، جسم میں کالا دھواں نکل رہا تھا اور آواز میں ایسا اثر تھا کہ جیسے کئی روحیں ایک ساتھ بول رہی ہیں۔ قاسم کو اچانک ایک جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی اور زمین پر گر پڑا۔ بلال نے چیخ کر کہا، سلمان، قاسم پہ کچھ آ گیا ہے۔ سلمان فوراً آگے بڑھا اور قاسم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ اچانک ہی جن چیخا، یہ میرا جسم ہے، اب تم اسے نہیں بچا سکتے۔ لیکن سلمان نے پڑھائی جاری رکھی، یہاں تک کہ جن دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے قاسم کی آنکھوں میں ایک کالا داغ چھوڑ گیا۔ وہ اب ٹھیک تو تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سی روشنی نہیں تھی۔ بلال اور سلمان نے قاسم کو سنبھالا اور سفر کی طرف چل دیے۔ بابا شیر زمان کے دیے گئے نقشے کے مطابق خزانہ کوہ کالا کے اندر ایک غار میں چھپا ہوا تھا جسے نوری دروازہ کہا جاتا تھا۔ تینوں دوست جب وہاں پہنچے تو غار کے دہانے پر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے جادو کے ذریعے دروازے میں گزرنے پر رکاوٹ ڈالی ہو۔ بلال نے دروازے کے پاس ایک تختی دیکھی جس پر کچھ فارسی اشعار لکھے تھے، جس پر کچھ یوں لکھا تھا، دوران ظلمت نور کا غاز ہے، مگر جو خوف میں ڈوبا وہ غاز ہے۔ انہوں نے قرآنی آیات پڑھی اور غار کا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، غار کا راستہ دو شاخوں میں بٹ گیا۔ ایک سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی جبکہ دوسری طرف گرمی اور بدبو۔ سلمان نے کہا، ٹھنڈی طرف نور کی علامت ہے اور بدبو شاید شر کی۔ انہوں نے ٹھنڈی سمت کا انتخاب کیا، لیکن وہ نہ جانتے تھے کہ کالے جادو کا اثر دونوں رستوں میں بسا ہوا ہے۔ وہ جوں جوں غار کے اندر بڑھنے لگے، قاسم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز، ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا اور چہرے پر عجیب سا رنگ آ چکا تھا۔ اچانک وہ رکا اور زور سے چلایا کہ تم دونوں نے مجھے اس موت کے کنویں میں دھکیلا ہے۔ میں خزانہ چاہتا ہوں، بس میرے لیے۔ بلال گھبرا گیا، قاسم، یہ تم نہیں ہو، یہ وہ ہے جو تمہارے اندر آ چکا ہے۔ سلمان نے آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھی اور قاسم زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو زور و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کالا جادو انسان کی خواہش کو اس طرح دشمن بنا دیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو دوستو۔ سلمان نے کہا، اب واپس موڑنے کا وقت نہیں، خزانے تک سفر صبر، ایمان اور اتحاد ہی لے کے جا سکتا ہے۔ غار کے آخری حصے میں تینوں کو ایک چھوٹا سا کمرہ ملا جس کے بیچ ایک میز کے اوپر کالی جلد والی بڑی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ بلال نے آہستہ سے آگے بڑھ کر کتاب کو کھولا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی تو پوری غار میں روشنی بھر گئی اور ایک گونجدار آواز گونجی۔ جس نے اسے کھولا وہ علم کے راز تک پہنچ گیا، مگر اب قیمت چکانی ہوگی۔ کتاب میں پراسرار الفاظ، کالے تعویذ اور ایک نقشہ تھا جو کہ خزانے کے بالکل مرکز تک لے جاتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ
ایک وارننگ بھی تھی کہ خزانہ ہر ایک کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے ہے جو دل کا سچا ہو، اور اگر جھوٹ بولا تو جنات اسے مٹی میں بدل دیں گے۔ تینوں دوستوں نے حوصلہ بلند کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اب ان کے سامنے تھا آخری دروازہ، جسے باب حقیقت کہا جاتا تھا۔ وہاں لکھا تھا، سچ کے سوا کچھ نہ بولو، نیت کے سوا کچھ نہ چھپاؤ، ورنہ دروازہ تمہیں کبھی باہر نہیں نکلنے دے گا۔ تینوں دوستوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور دل سے دعا مانگی اور آگے بڑھے۔ دروازہ ہلنے لگا، زمین تھر تھرانے لگی، فضا میں آیات کی گونج، اور پھر دروازہ کھل گیا۔ اندر کیا تھا؟ جنات، خزانہ یا کچھ اور؟ تو جی دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔